ملک بھر میں میڈیسنل پرائز کیوں بڑھ گئی ہیں، اس کی وجوہات ہیں؟ جی، ملک میں 2024 میں نگراں اور منتخب حکومتوں کے فیصلے جو ہوئے مریضوں کو بڑے مہنگے پڑ گئے۔ یہ فیصلے ادویہ ساز کمپنیز کو اختیار دینے سے قیمتوں کو پر سرکاری جو کنٹرول تھا وہ نظامی ختم ہو گیا ہے۔ 80,000 سے زائد ادویات 200% سے زائد مہنگی ہو چکی ہیں۔ میڈیکل ڈیوائسز پر بھی 70% تک ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ کمپنیز نے ٹیکسز کا سارا بوجھ عوام پر منتقل کر دیا، جیسے کہ ہوتا رہا ہے۔ اینڈ یوزر جو ہے وہ اینڈ لوزر ہو جاتا ہے۔ بالکل ہے۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے چیئرمین فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن توقیر الحق صاحب۔ السلام علیکم توقیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر یہ بتائیے، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ مطلب 200% زیادہ اضافہ، اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں جی، پہلے تو یہاں میں کریکٹ کر دوں کہ یہ 200% اضافہ یہ بالکل یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو ڈی ریگولیشن ہوئی ہے، یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے، جب سے پچھلے 3 سال سے ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جو انفلیشن ہو گیا تھا، تو بہت ساری ادویات، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایون پیناڈول تک شارٹ ہو گئی تھی، اسی طرح پین کلرز، اینٹی کینسرز ادویات اور یہ ہیپرین اور انسولین، یہ سب آؤٹ آف اسٹاک تھیں اور یہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی انفلیشن اور ڈی ویلیویشن سے پیداواری لاگت اتنی بڑھ گئی تھی کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ان ادویات کو بنا ہی نہیں پا رہی تھی، اور ایک کاؤنٹر فیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اسمگلڈ ادویات مارکیٹ میں مل رہی تھیں، یا پیشنٹ کو مل ہی نہیں رہی تھیں، یا وہ بلیک میں 4 گنا پرائز پہ جو ہے وہ ان کو اویلیبل تھی۔ تو یہ ڈی ریگولیشن کا فیصلہ گورنمنٹ کا بہت احسن فیصلہ ہے۔ یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس یہ فیصلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل پریکٹس کے حساب سے ہے۔ ایون انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں، پروڈکٹس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں اسینشیل ڈرگس اور ایک ہوتی ہیں نان اسینشیل ڈرگس۔ تو اسینشیل ڈرگس جو ہے وہ WHO کی پرووائڈڈ جو ہے وہ لسٹ ہے، جس میں 462 مالیکولز ابھی بھی، جس میں جان بچانے والی ادویات اور اسینشیل ڈرگس ہیں، وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح کی انٹرنیشنل پریکٹس ہے، تو جو ادر نان اسینشیل ڈرگس ہیں، اس کیٹیگری کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ کو شور نہیں جو ہے نظر آ رہا کہ جی ادویات شارٹ ہیں۔ اس کی وجہ سے ایکسیس آف میڈیسن بڑھا ہے، اور اب یہ تمام ادویات جو ہیں اویلیبل ہو گئی ہیں پیشنٹ کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ ادویات کی ترسیل موجود ہے، اب یہ اویلیبل ہیں، اور جو کاؤنٹر فیٹ یا جو دوسرا مافیا تھا اس کا کلا کما ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں کہ % جو ہے، دیکھیں میں آپ کو نہیں اویلیبل ہونے تک تو ایک ہوا نا کہ اویلیبل مارکیٹ میں ہے، لیکن آپ خرید نہیں پا رہے نا، یعنی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے کہ آپ خرید نہیں پا رہے۔ جی اسی پہ آپ دیکھیں، تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز جو فالو کرتی ہیں IQVIA، جو ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ ادارہ ہے جو کہ ادویات کی قیمتیں بتاتا ہے، اس کے حساب سے ڈی ریگولیشن کے بعد جو اضافہ ہوا ہے وہ 20% پرائسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں سے 4% اضافہ تو آرگینک اضافہ ہے، یعنی یونٹ گرو ہوئے ہیں، اس لیے گرو ہوئے ہیں کہ میڈیسنز اویلیبل نہیں تھی، اب ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان ریئل فیکٹ، اور کچھ نئی پروڈکٹس آئی ہیں، اس کا 1.5% کے قریب امپیکٹ ہے، اور 1% لائن ایکسٹینشن ہے، جیسے کہ 200 mg کی ٹیبلٹ ہے، وہ ہم نے 500 mg بھی لیا ہیں کمپنیز۔ تو اصل میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 12 سے 15% ہوا۔ ابھی آپ جو 200% کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں 3 سال سے ہارڈ شپ کیسز وہ ہوتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ اسینشیل ڈرگس جو کہ بن ہی نہیں پا رہی تھیں، اور وہ ٹریپ کے پاس، اور پھر کیبنٹ میں 2 سال جو ہے وہ اپروول نہیں ہوئی، تو گورنمنٹ نے جب اس کو اپروو کیا، وچ واز اگین اے ویری اچھا ڈیسیجن تھا۔ تو فار ایگزامپل ایک گولی 2 روپے کی تھی، اور وہ اویلیبل رہی تھی اور بنا نہیں پا رہے، اور جب گورنمنٹ نے دیکھا، اور ہارڈ شپ کیسز جو ہم ڈریپ میں اپلائی کرتے ہیں اس میں پورا ڈوزیئر جاتا ہے، پورا بورڈ بیٹھتا ہے، اس بورڈ نے کہا جی اب اس گولی کی قیمت 2 نہیں 6 روپے ہوگی، اور پھر جب وہ کیبنٹ سے 2 سال بعد اپروو ہوئی، تو وہ گولی جو 2 روپے کی تھی مل نہیں رہی تھی، بلیک میں وہ 25-30 روپے کی مل رہی تھی، جب 6 روپے کی ہوئی، آپ پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو یہ 200% یا 300% بھی شاید نظر آئے گی۔ یہ 160 مالیکول سے جو ہارڈ شپ کیٹیگری میں تھے، وہ مالیکول کی پرائس اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں پرسنٹیج میں آپ جائیں گے تو یہ ضرور ہے، لیکن آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ٹی بی کی ادویات نہیں تھی، کینسر کی ادویات نہیں تھی، انسولین، ہیپرین، جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ہیپرین ہی نہیں مل رہا تھا، اس کی سرجری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ ڈی ریگولیشن کا یہ فائدہ ہوا ہے
کہ اس میں جعلی ادویات اب نہیں ہوں گی. یہ بتائیے, تو آپ نے سرکل بتا, ایک تو آپ نے وہ بتا دیا نا کہ جب لاگت بڑھی تو پروڈکشن کم ہو گئی, اس کے بعد شارٹیج ہوئی, قیمتیں بڑھ گئیں. اب یہ اپنی ایکچوئل پرائس پہ کب آئیں گی, یہ عوام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ افورڈیبل کب ہوں گی یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں. دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جو ہیوج ڈی ویلیویشن ہوئی جو 35% تک چلی گئی تھی, ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھی ہے. اور اب ہمارا جو ہے نا سارا را مٹیریل 90% ہم امپورٹ کرتے ہیں. بجلی کی کاسٹ اور یہ ساری اور جو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ آف ڈوئنگ آف بزنس ہیز انکریز لائک اینی تھنگ. تو اب جو پرائسز جو ہیں وہ ہم بھی اسی پلانٹ پہ ہیں نا, کہ جہاں یہ تو نہیں ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایسی جگہ بیٹھی جہاں نہ ڈی ویلیویشن ہوئی نہ ڈالر کا ریٹ بڑھا. تو پرائسز جو ہیں یہ ڈی ریگولیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی, چونکہ 10-15 سال فریز لگا رہا ادویات کی قیمتوں پہ. تو جب ایک کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکل فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ ادویات بالکل ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 5 سے 7 ملٹی نیشنلز رہ گئی, سب پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح جو لوکل مینوفیکچرر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یا میڈیسن بنانا چھوڑ رہے تھے یا وہ بھی اپنے بزنس سے نکل جائیں گے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیبل ہوں گی, دیٹ مینز کہ وہ اسی پرائس پہ سٹیبل ہوں گی. بات پوری سن جی نہیں, پرائس اب ہے نا مارکیٹ, اب یہ سٹیبل ہونا شروع ہے. اب یہ جو ڈی ریگولیشن جو ہے نا, اس کا ایک سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو ہر کمپنی یہ نہیں ہوگا دفعہ یہ پرائس تھوڑی, یقیناً جب میں نے کہا نا کہ فریز تھا, اب اس کو اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ جو مارکیٹ ہے وہ اپنا اس میں آپ دیکھیں گے ہر کمپنی جو ہے وہ اس طرح پرائس نہیں بڑھائے گی. کمپٹیشن بھی. ایک اور چیز بتائیے, پرائس کم ہونے کا طریقہ پھر کیا سبسڈی ہے کہ سبسیڈائز کیا جائے, اور ایسی جو ادویات ہے جو بہت ضروری, جی بتائیے. دیکھیں پرائس کم آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو حالات ہے پرائس اسٹیبلائز ہو گئی ہیں اور مارکیٹ فورسز ناؤ ول پلئنگ اٹس رول. اب یہ ایک دفعہ سیٹل ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی, نئے میڈیکل جو نئی ٹریٹمنٹس ہیں وہ کمپنیز لے کے آئیں گی. اور پرائس اس کا جو حل ہے کہ غریب کے لیے کیسے کیا جائے, تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اپنا جو صحت پہ جو فنڈ ہے وہ بڑھانا چاہیے, کیونکہ ہم گورنمنٹ اداروں کو اور جو خیراتی ہاسپٹلز وغیرہ ہیں ان کو ہم کاسٹ پرائس پہ اپنی ادویات دیتے ہیں, وہ ہم ٹینڈر میں دیتے ہیں. توقیر صاحب, اٹ وڈ بی سیف ٹو سے دیٹ پرائسز کم نہیں ہوں گی اگر گورنمنٹ کوئی اپنے یہ ہیلتھ کارڈز اور ہیلتھ سروسز کو بہتر نہیں کرتی, تب تک پرائسز کم نہیں ہوں گی. توقیر الحق صاحب, تھینک یو سو مچ, چیئرمین فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن میں اپنا وقت دیا. بات وہی ہے, تو واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو کاسٹنگ اتنی آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ نیچے پرائس ہو نہیں سکتی ہے, تو اب گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا کہ سبسڈی دینی پڑے گی یا ہیلتھ سیکٹر پر انویسٹ زیادہ کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو, غریب طبقے کو جو دوائیاں ہیں یا تو مفت دینی پڑیں گی یا پھر آدھے ریٹ پر, اور پھر ان کو لیکن پے کرنا پڑے گا. سو فارماسیوٹیکل ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. گورنمنٹ انٹروین کریں گی تو جی غریب انسان دوائیاں لے سکتا ہے.